मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को आज शाम देखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए पहला करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला आम ख़त और उसका तीसरा बाब है और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर 16वीं आयत में सवालिया निशान है और पौलुस रसूल ये सवाल कर रहा है आज हमसे भी। कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो। मक़दिस का मतलब है रहने की जगह, घर जहाँ पर रहा जाए। और वो कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो, कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि तुम वो हो जहाँ पर खुदा रहता है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा रहता है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अब देखना यह है कि खुदा कहाँ रहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब दाऊद ने ये इरादा किया कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, उसकी हैकल तामीर करूंगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो हाथ के बने हुए घरों में नहीं रहता। बेशक आज भी चर्चेज़ हैं जहाँ पर हम जमा होते हैं इबादत के लिए, खुदावंद की हजूरी होती है, वहाँ पर खुदा वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन असल जो मक़दिस है, जो घर है खुदा का, वो हम हैं जहाँ पर खुदा रहता है। तो खुदा तो पाक है, लिखा है कि वो पाक है, उसकी आँख बदी को देख नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा देखता नहीं, खुदा तो सब कुछ देख रहा है, बदी को भी। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नापाकी है, बदी है, खुदा वहाँ नहीं रहता। आज देखें बहुत से लोग हैं, वो नशा करने वाला, शराब पीने वाला भी, नाफरमान भी ये कहेगा कि जी खुदा मेरी बड़ी सुनता है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता। अगर कोई खुदा तरस हो, खुदा को मानता हो, खुदा के कफ़ारे पर ईमान रखता हो, नजात पाई हो, तो लिखा है खुदा उसकी सुनता है। बहुत सारे लोग जो हैं ये दावेदार हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। बारिश भी नेकों और बदों पर चमकाता है। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर एक को खुद खुराक मिल रही है, खाना मिल रहा है, जो गुनहगार शख्स भी है, नापाक भी है, नशा भी कर रहा है, उसको भी खुदा दे रहा है। लेकिन ये तो उसकी मेहरबानी है, आम फजल है। लेकिन एक ख़ास फजल है जो सिर्फ खुदा के लोगों पर है कि उसने उन्हें निजात दी है, उन्हें रहाई दी है। और फिर खुदा का शुरू से ही ये इरादा है कि वो इंसान के साथ रहे। खुदा इंसान के साथ रफ़ाकत रखना चाहता है, उसके साथ मेल मिलाप रखना चाहता है। लेकिन इस बात को जाने कि जब नाफरमानी होगी वहाँ पर खुदा नहीं होगा। बेशक हम दावेदारों को खुदा रहता है। आदम के साथ खुदा की रफ़ाकत थी। लिखा है कलाम में कि खुदा ठंडे वक्त में उसके साथ बातें करता था। वो रफ़ाकत ख़त्म हो गई कब? जब नाफरमानी की। तो खुदा उस वक़्त से ही इस तड़प में था कि वो इंसान के साथ रफ़ाकत रखे, शराकत रखे। और उस वक्त से ही उसने ये इरादा पहले से ही कलाम में लिखा कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बरा। खुदा ने अपने बेटे को भी इस दुनिया में इसीलिए भेजा जिसने हमारी खातर मार खाई, लान तान को बर्दाश्त किया, हमारी ख़ताओं को ले लिया, हमारी नापाकियों को ले लिया, हमारे अंदर जो जहरीली फितरत थी उसको ले लिया, ताकि हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत रहे, हम उसके परों के साया में रहें, उसके साथ रफ़ाकत रखें। और इस रफ़ाकत में हमारा अपना फ़ायदा है। भाई खुदा के साथ रफ़ाकत होगी, खुदा हमारे साथ होगा तो हमारी मुश्किलात आसान होती जाएंगी। भाई जहाँ पर खुदा आ जाता है वहाँ नजात आ जाती है, वहाँ बहाली। खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर पे आ गया, वो कितना बदकार शख्स था।
اور اسے دیکھیں کلام میں لکھا ہے کہ وہ گولر کے درخت پر چھوٹے قد کا تھا نا، وہ درخت پر چڑھ گیا، اسے یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش تھی، اور یسوع مسیح نے جب اس سے کہا کہ نیچے اترا، مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ وہ مصول لینے والا تھا، اور مصول لینے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مصول لینے والوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی عدالت میں، کہتے تھے ان کو کہ یہ گنہگار ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ یسوع مسیح اس کے گھر میں آ گیا، اس نے جب اپنے دل کے دروازے کھولے، اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اس کے گھر میں نجات آ گئی۔ وہ اقرار کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے کسی کا ناحق لیا اس سے 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی۔ متی بھی مصول لینے والا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک چھوٹا سا میسیج دیا، کوئی لمبی اس سے بات نہیں کی، کوئی لمبا کلام نہیں سنایا، اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ متی نے کبھی کسی اور انسان کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، خداوند کے کلام میں، اس کی آواز میں وہ قدرت ہے کہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اسی وقت اس کے پیچھے ہو لیا، اسے اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، ریوائول آ گیا، اور وہ خدا کا رسول بن گئے، یسوع مسیح کا رسول کہلایا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو خالی کریں، خدا وہاں رہتا ہے جہاں پر، اب دیکھیں جب ہم اپنے گھر میں بھی کوئی نئی چیز لاتے ہیں نا، فرض کریں ہم نے نیا بیڈ لانا ہے تو اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی نا، پرانے بیڈ کو نکالنا پڑے گا کہ جی نکڈو ہوں، تو خدا کو اپنے اندر جگہ دینے کی پرانی چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ وہ باتیں جو اس کو پسند نہیں، بھئی ہمارے جس بہن بھائی کے ساتھ ہمارا پیار ہو، کسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہم جانتے ہم کہتے ہیں جی اس کو فلاں چیز پسند نہیں، فلاں کام پسند نہیں، یہ نہیں کرنا، ورنہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھ سے بولے گا نہیں، اس کو یہ پسند ہے، یہ بنا کر اس کو دینا ہے۔ تو اس طرح اس بات کو جانیں کہ اگر ہم کہتے ہیں جی کہ میں خدا کا مقدس ہوں، خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ خدا کو پسند ہے کہ ہم حلیم بنیں، حلیمی ہو ہمارے اندر، برداشت ہو، ہم ترس سے بھرے ہوئے ہوں۔ کلام لکھا ہے کہ محبت کے روح سے اپنے سے دوسرے کو بہتر جانا۔ محبت جو ہے نا وہ اپنی بہتری نہیں چاہتی، دوسرے کی بہتری چاہتی ہے۔ اور پھر یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ خدا نے ہمیں پاک ٹھہرایا ہے جی، اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اور کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ کے اس نجات کو حاصل کر کے بھی جان بوجھ کر پھر وہی کام کرے، بدی کرے، تو وہاں پر صاف لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں 6 باب میں پڑھ لیجیے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتا ہے۔ اتنے سخت لفظ ہیں جی کہ اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر گناہ ہے، خطا ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، نشہ ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں جو خدا کو پسند نہیں، تو پھر اس بات کو جانیں کہ ہم خدا کے مقدس کو برباد کر رہے ہیں، اور جو خدا کے مقدس کو برباد کر رہا ہے، یہ کلام کہہ رہا ہے خدا اسے برباد کر دے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، چرچ میں بھی اکثر میں کہتا ہوں کہ خدا کا ہماری زندگی کے بارے میں منصوبہ ہے، اور وہ منصوبے کب پورے ہوتے ہیں؟ جب ہم اس کے منصوبوں کو جانتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بعض اب ہم انہیں اگنور کرتے ہیں، ہم نہیں ان پر عمل کرتے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری برکت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ چھوٹا سا جھوٹ، چھوٹی سی چوری بھی ہو سکتی ہے، وہ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہماری برکت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور جب ہم محبت سے، برداشت سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، باتوں کو سہتے ہیں، بھائی یسوع مسیح نے خود ہمیں ایک ایگزامپل دی، ایک نمونہ دیا، لکھا ہے کلام میں اس نے باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بتا تجھے کس نے، نبوت سے بتا کس نے تجھے مارا ہے۔
لیکن کیا وہ غصے میں آیا، طیش میں آیا؟ برداشت کی۔ اسے پتہ تھا کہ میں کس منصوبے پر کام کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں بھی پتہ ہوگا نا کہ ہم کس منصوبے پر ہیں، ہمارا باپ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر ہم ان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قابو پائیں گے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے تو پھر خدا کا روح اس بات کو جانے ہمارے اندر ہوگا۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں برداشت کرتے، اس بات کو، خدا کا روح رہتا تو ہمارے اندر لیکن رنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کام نہیں ہوتے، وہ بلیسنگ، وہ برکتیں رک جاتی ہیں۔ سو اس بات کو جانیں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ سو ہم اس کوشش میں رہیں کہ بعض اب ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے شوہر کو راضی کر لوں، لیکن ان کے چکر میں ہم خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو، کیونکہ ہر ایک چیز، ہر ایک برکت اس کی طرف سے ہے۔ جب خدا راضی ہوگا نا، پھر ہم انسان کی نظر میں مقبولیت پاتے جائیں گے۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ 12 سال کی عمر ہیکل میں گیا، سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ لکھا ہے کہ وہ انسان اور خدا دونوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا گیا۔ آمین۔ سو اس بات کو جانیں کہ آج جو ہم نے کلام سنا ہے، سیکھا ہے، خداوند سے کہ خداوند تیرا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھلدار ثابت ہو، تاکہ ہم تجھ میں قائم رہیں، تجھ میں پائے جائیں، اور ہم ہمیشہ تیری تعریف، تیری تمجید کرنے والے ہوں، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگی میں عزت جلال ملگی پائے۔ آمین۔